گزشتہ روز آکسفورڈ یونین کے تحت ایک مباحثہ ہونا تھا جس میں پاکستانی وفد اور ہندوستانی وفد نے شریک ہونا تھا اور سامعین کے جوابات کو ایڈریس کرنا تھا، ان کا جواب دینا تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح بھارت نے پسپائی اختیار کی، نہ صرف مباحثے میں بلکہ عالمی جو اتنے بھی فورمز ہیں وہاں پر جھوٹ کو پھیلانا تو ان کا وتیرہ رہا، لیکن جب بھی کبھی ثبوت دینا پڑے تو اس فورم سے انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ کل ہونے والے واقعے میں بھی پوری دنیا سے سامعین ایک مباحثے کے اندر شریک تھے جہاں پر انہوں نے سچ اور جھوٹ کو پہچاننا تھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ پاکستانی وقت پر موجود تھا، پاکستان کے جو شرکاء تھے وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن وقت پر جو ہندوستانی وفد تھا اس کے جو شرکاء تھے انہوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کی۔ وہاں پہ سامعین کی ایک بڑی تعداد تھی جس میں انڈیا اور پاکستان کی طرف سے دونوں کی طرف سے سامعین موجود تھے، لیکن انڈیا نے اپنی پرانی روایت کو برقرار رکھا اور مقررہ وقت پہ وہاں پہ نہ پہنچ کر اس بات کا عملاً ثبوت دیا کہ وہ ایک غیر سنجیدہ قسم کی حکومت ہے جو حقائق سے کافی دور ہے، جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب الزامات کی باری آتی ہے تو وہ الزامات کی پوچھاڑ کر دیتے ہیں دوسرے ممالک پہ، لیکن جب حقائق پہ بات کرنی ہوتی ہے، فیکٹس پہ بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح انڈیا کو مزید اس طرح پسپائی کا شکار ہوا ہے، تو جس پہ پاکستان نے اپنا موقف وہاں پہ سامنے عوام کے سامنے رکھا۔ وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہونا تھا جس سے انڈیا نے اپنا انحراف کر کے اپنی جو ہے پسپائی کا واضح ثبوت عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ ظاہر ہے انڈیا تو اب اس بات کو فیس نہیں کر سکتا نا دنیا کے سامنے، جو جنگ ہوئی ہے اس میں اللہ پاک نے اللہ کی مہربانی کے ساتھ پاکستان کو تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے مختلف بہانوں سے اس کو انہوں نے نیگیٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن بہرحال حقائق تو کہیں چھپ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے انڈیا فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ جو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو مذاکرہ ہوا، وہاں بہت بڑے شائقین ہندوستان سے اور پاکستان سے اور دنیا بھر سے وہاں موجود تھے۔ ہمارا جو پاکستان کا جو وفد تھا وہ وہاں پہ موجود رہا کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے، لیکن ہندوستانیوں کا جو وفد تھا وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ نکلا۔ اس کی یہ ایک بین ثبوت ہے کہ پاکستان کے پاس جو فیکٹس ہیں، جو فگرز ہیں، اور عملی طور پر جس طرح انہوں نے ہندوستان کو دم دبا کر فیلڈ میں بھگایا، ہاں وہ بری ہو، بحری ہو یا فضائیہ ہو، اس سے ہندوستان کی پسپائی ہوئی، تو وہ کہیں بھی منہ نکالنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی وجہ سے وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا میڈیا ہو، ہندوستان کے حکمران ہوں یا دفاعی ترجمان ہوں، وہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے رہے۔ تو وہ اس وجہ سے جو مذاکرہ تھا وہاں پر وہاں سے بھاگ نکلے۔ آکسفورڈ یونین مذاکرے سے بھارت کے وفد کا نہ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت بڑھ کے تو مار سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن سچ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کل آکسفورڈ یونین کے زیر اہتمام ہونے والے مذاکرے میں ہندوستان کے ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ وہ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ بھارت کے لوگ آئیں گے اور وہ کس طرح اس کا ڈیفینڈ کریں گے اس کو، لیکن بھارت نے اس سے رائے فرار اختیار کی، اور یہ اس کا وتیرہ ہے، اور ہر دور میں وہ یہ کرتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کبھی کوئی ایشو کھڑا کرتا ہے، کبھی کوئی ایشو، لیکن جب حقائق کی بات آتی ہے تو وہ بالکل سامنا نہیں کر سکتا۔